آپ مجھے اصلاح کیجیے گا میرے سے پھر کلام پہ جاتے ہیں کہ اس حد تک بھی اتمام حجت فرمائیں کہ جب سب کچھ کر لیا، سارا ظلم ستم ڈھا دیا، پھر جب اس کے بعد اپنے 6 ماہ کے جناب علی اصغر کو لے کر تپتی ہوئی ریت پر گئے، تب بھی بتایا کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تاکہ پھر روز محشر تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. تب بھی اتمام حجت کی امام حسین نے. ایسا ہی ہے؟ بے شک. کربلا معلیٰ میں پنجتن پاک میں سے ہر ایک کی شبیہ موجود تھی، یعنی شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام. ابو الفضل عباس علیہ السلام اپنے بابا کی شبیہ وارث علی ہے، علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا عباس کو. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شبیہ ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام اور خود امام حسین علیہ السلام. یہ تمام کربلا میں اس مقصد کے تحت بھی تھے کہ جو مد مقابل ہے، نہ اس کے دل میں احترام رسول اللہ ہے، نہ اس کے دل میں احترام علی مرتضیٰ ہے، نہ احترام فاطمہ زہرا ہے، نہ احترام حسن مجتبیٰ ہے، نہ احترام حسین سید الشہداء ہے. جب یہاں تک بات حجت پوری ہو گئی، اب آخری ایک منزل رہ جاتی تھی کہ یہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، انسانیت بھی نہیں ہے، اس کے لیے لے شہزادہ علی اصغر کو. یہ وہ ایک عالم کی بڑی خوبصورت تعبیر تھی کہ جب پرانے زمانوں میں جب خط لکھا جاتا تھا تو آخر میں مہر لگائی جاتی تھی. یہ جو حسین نے خط شہادت لکھا نا، اس کے آخر میں ایک چھوٹی مہر کی ضرورت تھی، اور وہ ہے علی اصغر. کہ اب یہ وہ خط شہادت ہے کہ بھائی مسلمان چھوڑے تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ورنہ 6 مہینے کے بچے سے کون سا ایسا انسان ہے کہ جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کو پانی پلانے کے بجائے 3 بھال کا تیر مار دے جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ثبوت دیا نا، انسانیت نہ ہونے کا ثبوت بھی دیا، عملی ثبوت دیا انہوں نے. تو یہ اختتام تک یعنی انہوں نے نہ پنجتن پاک کا احترام، نہ اسلام کا احترام، اور پھر نہ ہی انسان کہلائے جانے کے لائق. میں نے پڑھا جناب علی اصغر کے حوالے سے کہ عجیب جملہ پڑھا میں نے، آپ بتائیے گا کہ یہ کسی شاعر کی شاعری ہے یا حقیقت مسئلہ ہے کہ ان کو جو تیر مارا گیا وہ ان کے قد سے بڑا تھا، کیونکہ 6 ماہ کا بچہ کتنا 3 بھال کا تیر تھا نا، جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا میدان جنگ میں، کیونکہ وہ اپنے اس وحشیانہ پن پر، اس اپنے یعنی پیک پر تھے کہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے صبر حسین کو توڑ دیا جائے. باپ کے ہاتھ میں لاشا ہے 6 ماہ کا، یہ کہہ لینا آسان ہے اور سن لینا آسان ہے. اور اس وقت دیکھ رہے تھے کہ جب تیر نشانے پہ لگتا ہے تو جب تیر کا نشانہ وہ لیتے ہیں تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور بیبیاں دیکھ رہی ہوتی، یہ سب دیکھ رہے تھے. علی اصغر کی ماں ام رباب دیکھ رہی. اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیم لامرہ. یہ حسین علیہ السلام کے فضائل اور کمال کے انتہا کا اظہار ہے کہ جب ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا بھی ہو تو کہا پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے. اور وہ جو بات موضوع آ رہا تھا کہ یزید ملعون کے لیے تعویلات گھڑنے والے، ان میں سے ایک تعویل یہ بھی گھڑتے ہیں کہ یزید اللہ نے کروا دیا، اللہ نے ہر کام اللہ کرواتا ہے تو کروا دیا. تو اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں یزید کی طرفداری کا اتنا ہی شوق ہے کہ جو کچھ کروا رہا تھا تو اللہ کروا رہا تھا تو اللہ نے کروا دیا، تو اب ہم جب یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں اللہ ہی کروا رہا ہے تو تکلیف کیوں ہوتی ہے تمہیں؟ ہم سے بھی جو کروا رہا ہے اللہ کروا رہا ہے. صحیح ہے. تو جب ہم یزید پہ لعنت بھیجیں تو تکلیف نہ کھاؤ اور پریشانی. اللہ جو کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے. جب اس کے تیر چلانے پر اعتراض نہیں، اس پر لعنت کرنے میں بھی اس کے لعنت کرنے پر. اور یزید جیسا ملعون تو نہ تاریخ میں کبھی گزرا ہے، نہ تاریخ میں نہ آئندہ کبھی آ سکتا ہے. اس لیے کہ پھر وہی بات ہے نا کہ نہ پنجتن پاک کا کوئی احترام ہوا اور آخر میں پھر انسانیت کا احترام ہو گئی. یہاں تک کہ نوبت اس حد تک آئی کہ شاعر نے کہا آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر.